مجھے اچانک اپنے پیچھے سے آواز آئی، انکل۔ میں نے ڈر کے مارے پیچھے دیکھا تو جو میں نے دیکھا میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے اور ہمیشہ آباد رکھے اور ہر برائی سے محفوظ رکھے۔ امید ہے آپ سب ہماری سٹوریز انجوائے کرتے ہوں گے، اور ہماری سٹوریز میں جتنے بھی واقعے میں آج تک لے کر آیا ہوں ان سب میں کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے، تو امید ہے آپ اس سے سبق بھی حاصل کرتے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ بہت زیادہ خوفناک ہونے والا ہے، برائے مہربانی اس کو دھیان سے سنیے گا۔ اور اگر آپ یہ سٹوری رات کے وقت سن رہے ہیں تو میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ یہ سٹوری ابھی اسکپ کر دیں، کیونکہ یہ سٹوری بہت زیادہ خوفناک ہونے والی ہے۔ اگر پھر بھی آپ یہ سٹوری سننا چاہتے ہیں تو آیت الکرسی پڑھ لیں، کیونکہ جب ہم ان چیزوں میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو یہ چیزیں بھی ہمارے میں انٹرسٹڈ ہونے لگ جاتی ہیں۔ آج کا جو ہمارا واقعہ ہے وہ جس جگہ کے بارے میں ہے اس جگہ سے ہر انسان کی روح کانپتی ہے۔ آپ امیجن کریں کہ آپ ایک سیکیورٹی گارڈ کی نائٹ ڈیوٹی کرتے ہوں، اور آپ جس جگہ ڈیوٹی کرتے ہیں اس جگہ کے ٹھیک سامنے ایک پرانا قبرستان ہے، اور اس جگہ پر آپ نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ باقی کا آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رات کا وقت بالکل اکیلے آپ اور سامنے صرف قبریں ہی قبریں، کس طرح آپ کو اس وقت خوف محسوس ہوگا، کس طرح آپ اس وقت اپنے آپ کو سنبھالیں گے، یہ ہر انسان اگر امیجن کرے تو بہتر سمجھ سکتا ہے۔ خیر، یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں انٹیریئر سین سے یاسین صاحب نے بھیجا ہے۔ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور بہت زیادہ ہی خوفناک واقعہ ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف، اور اگر آپ ایسے ہی خوفناک اور پراسرار کہانیوں کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام محمد یاسین ہے اور میں سندھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ یہ واقعہ تقریباً میرے ساتھ آج سے 6 سال پہلے پیش آیا۔ میں آپ کو اپنے گاؤں کا نام نہیں بتا سکتا۔ خیر، میں اپنی کہانی کی طرف آتا ہوں۔ آج سے 6 سال پہلے ہمارے گاؤں میں ایک نیا اسکول تعمیر ہوا تھا جو کافی زیادہ پیسے لگا کر بنایا گیا تھا انہی گاؤں کے بچوں کے لیے۔ اس دوران میری نئی جاب چھوٹی تھی، میں بالکل بے روزگار گھوم رہا تھا، بہت زیادہ پریشان بھی تھا، میرے ہاتھ میں کوئی بھی کام نہیں تھا اور میرے خرچے ویسے کے ویسے ہی تھے۔ میں بہت زیادہ مایوس ہو گیا تھا۔ وہ اسکول گاؤں کے باقی اسکول کے مقابلے میں زیادہ اچھے طریقے سے تعمیر کیا گیا تھا، اور اس میں سامان بھی بہت زیادہ سہولت کے مطابق لایا گیا تھا جس سے بچوں کو کافی آسانی ہو جائے۔ ہمارے گاؤں کا ماحول رات کے وقت چوری ڈکیتی کے حوالے سے بہت زیادہ خراب تھا، کیونکہ رات کے وقت بہت زیادہ اندھیرا ہوتا تھا اور گھروں میں بھی کئی بار چوریاں ہو جاتی تھیں۔ اس حوالے سے اس اسکول کے لیے ایک چوکیدار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس چوکیدار کی آفر میرے پاس آئی، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ میں بہت زیادہ پریشان چل رہا تھا کیونکہ میں جاب لیس تھا۔ مجھے اس اسکول کے پیچھے والے دروازے پر رات کے وقت چوکیداری کرنی تھی۔ میری بیوی نے مجھے اس جاب کے لیے صاف منع کر دیا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ میں نے آپ کو اب تک نہیں بتائی ہے۔ وہ اسکول جس جگہ تعمیر کیا گیا تھا اس کے بالکل پیچھے گاؤں کا پرانا قبرستان تھا، اور جو دروازہ جہاں پر میری ڈیوٹی لگنی تھی وہ بالکل قبرستان کے سامنے پڑتا تھا۔ مگر جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں بالکل جاب لیس تھا، میرے پاس کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں تھا، میرے سر پہ بہت ساری ذمہ داریاں تھیں۔ مجبوری میں آ کر مجھے یہ جاب قبول کرنی پڑی۔ میں اس اسکول پر سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرنے لگا۔ میری شفٹ نائٹ میں لگائی گئی تھی، اور میرے بالکل سامنے ایک گھنا اندھیرا قبرستان تھا۔
اس قبرستان میں نارملی ایک الگ سی وحشت تھی. جیسے ہم بالکل نارملی بھی دیکھیں تو الگ ہی ہماری نظریں اس کی وحشت کو محسوس کریں گی. رات کا گپ اندھیرا ہوتا تھا اور سامنے وہ قبریں مجھے نظر آ رہی ہوتی تھیں. شروع میں مجھے وہاں پر بہت زیادہ ڈر لگا، لیکن ہلکی ہلکی کر کے مجھے وہاں پر 2 مہینے ہو گئے کام کرتے ہوئے. اب مجھے سب کچھ نارمل لگتا تھا. میں رات میں اپنی شفٹ کرتا تھا اور صبح اپنے گھر چلا جاتا تھا. میرے پاس ایک ٹارچ لائٹ ہوا کرتی تھی اور ایک ڈنڈا ہوا کرتا تھا. ایک رات کرسی پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی. مجھے نیند میں ایسا محسوس ہوا کہ قبرستان کی جھاڑیوں میں کچھ ہلچل ہو رہی ہے. میں نے اچانک گھبرا کر آنکھیں کھولی اور سامنے کی طرف دیکھا. رات بہت زیادہ گہری تھی اور قبرستان میں اس طرح کی ہلچل میں واقعی خوف کا شکار ہو گیا تھا. میں خوف کے مارے اپنی ٹارچ بھی نہیں مار رہا تھا کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ کچھ دیر کے بعد ان جھاڑیوں کی طرف سے کچھ لوگ نکل کر آ رہے ہیں. کچھ انسانی وجود جن کے کپڑے کچھ حد تک واضح تھے. وہ دیکھنے میں بالکل انسانی لگ رہے تھے اور چپ چاپ وہاں سے نکل گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس جگہ پر ٹارچ ماری لیکن مجھے وہاں کچھ بھی نہیں نظر آیا. صبح میں جب میں اپنی ڈیوٹی ختم کر کے گھر جا رہا تھا تو مجھے اچانک رات والی بات یاد آئی. میں ان جھاڑیوں کی طرف گیا. اجالے کا ٹائم تھا تو مجھے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا. میں نے ان جھاڑیوں کی طرف جا کر ان جھاڑیوں کو کھیڑنا شروع کیا. تھوڑا سا آگے جا کر میں نے دیکھا کہ وہاں ایک کچی قبر بنی ہوئی ہے. جیسے مٹی اٹھی ہوئی نہیں ہوتی. اگر کوئی قبر نہیں بنائی جائے، اگر نارملی بھی آپ کسی انسان کو یا کسی چیز کو زمین میں دفناتے ہیں تو وہ واضح نظر آ جاتی ہے. مجھے اچانک خیال آیا کہ شاید ان لوگوں نے کوئی گناہ کر کر یہاں پر دفن کر دیا ہے. میں چپ چاپ اپنے گھر کو لوٹ گیا. میں یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں ایک غریب آدمی تھا. میری بات کوئی بھی نہیں سنتا، اور اگر یہ گناہ کسی بڑے انسان کا ہوتا تو میری آواز کو اسی قبرستان میں دفنا دیا جاتا. میں واپس اپنے گھر کی طرف چلا گیا. میں رات میں واپس اپنی ڈیوٹی پر آیا. نارملی وہ بات میرے ذہن میں اب تک تھی. تقریباً رات کے 3 سے 3:30 کا ٹائم تھا. مجھے قبرستان میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی، لیکن وہ رونا کسی انسان کا نہیں تھا. وہ اس طرح رونا تھا جسے کوئی بغیر سانس لیے لگاتار روئے جا رہا ہو، ہچکی بھی نہیں لے رہا ہو. میں نے تقریباً 5 سے 7 منٹ تک وہ آواز نوٹ کی. اس آواز کا بالکل ایگزیکٹ پتہ لگانا مشکل تھا. وہ آواز ایسے آ رہی تھی جیسے ہوا میں گونج رہی ہو. چاروں طرف گپ اندھیرا تھا. میرے سامنے ایک خوفناک قبرستان تھا جس میں سے آوازیں آ رہی تھیں. چاروں طرف صرف میں ہی اکیلا. میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا. میں ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا خوف کے مارے تھرتھرا رہا تھا. جن لوگوں کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسے واقعات ہوئے ہیں وہ لوگ بالکل سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت میری کیا حالت ہوگی. جب وہ آواز میری برداشت سے باہر ہو گئی، میں اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا. میں نے اپنی ٹارچ لائٹ آن کی اور ہمت کر کر قبرستان کے اندر جانے کا فیصلہ کیا. میں جیسے ہی قبرستان کے گیٹ میں داخل ہوا، مجھے وہ آواز بہت زیادہ قریب سنائی دی، جیسے بالکل میرے پاس ہی کوئی رو رہا ہو. میرا دل میرے منہ کو آ رہا تھا. میری روح اس طرح فنا ہو رہی تھی، مجھے میرے پیروں سے جان ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. میں اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا کہ شاید کوئی نشئی آدمی ہوگا. میں اپنی ٹارچ چاروں طرف گھماتے ہوئے اس آواز کو ڈھونڈ رہا تھا. اچانک میری ٹارچ ایک پیڑ کے پاس پڑی. وہاں پر ایک قبر بنی ہوئی تھی. مجھے ایسا لگا کہ اس قبر کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے. مجھے کسی کا ہاتھ نظر آیا. میں نے اللہ کا نام لیا اور میں چھوٹے چھوٹے قدم لے کر اس قبر کی طرف بڑھنے لگا. میں جیسے ہی اس قبر کے پاس گیا، اچانک سے ایک چھوٹا سا بچہ نکل کر نمودار ہوا. میں چیخ مار کر پیچھے کو ہوا.
اس بچے نے روتے ہوئے مجھے کہا، انکل مجھے امی کی یاد آ رہی ہے، انکل مجھے گھر جانا ہے۔ اس بچے کی آنکھیں بالکل لال تھیں اور اس کی آنکھوں سے اس قدر آنسو بہہ رہے تھے، میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا کہ وہ منظر کس طرح کا تھا۔ میں چیخ کر بھاگ کر اس قبرستان سے نکلا۔ میں بھاگتا ہوا واپس اپنی جگہ پر آیا۔ وہ رات میرے اوپر بہت زیادہ بھاری تھی، مجھے وہاں بیٹھنا تک محال ہو رہا تھا۔ خیر، جیسے تیسے کر کے میں نے وہ رات کاٹ لی۔ مجھے اگلے پورے دن نیند نہیں آئی، میں اسی بات کے بارے میں سوچتا رہا۔ جب کافی دیر میں سوچ کر تھک گیا تو میں نے اس چیز کا یہ نتیجہ نکالا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، کیونکہ اتنے مہینوں سے میں وہاں کام کر رہا ہوں، آج تک میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، لیکن اچانک میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہو جانا یہ شاید میرا وہم ہے، کیونکہ میں اس وقت اسی بارے میں سوچ رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے اپنے آپ کو پہلا پھسلا لیا۔ رات کے وقت میں دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر گیا، وہی قبرستان، وہی اندھیرا، وہی جگہ، سب کچھ وہی۔ مجھے پھر دوبارہ وہی بات یاد آئی، لیکن میں نے پھر اپنے ذہن کو سمجھایا کہ یہ میرا وہم تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شاید میں بہت زیادہ سوچنے لگا تھا۔ میں معمول کے مطابق اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی ٹارچ لائٹ آن کر لی اور میں چاروں طرف اپنی ٹارچ لائٹ مارنے لگا، کیونکہ مجھے ڈر تو تھا۔ تقریباً رات کے 12:30 بجے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے اچانک پیچھے مڑ کے دیکھا، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ تقریباً تھوڑی دیر کے بعد مجھے اپنے کانوں میں اپنے نام کی آواز سنائی دی۔ کسی نے میرا نام لیا تھا۔ مجھے صاف اپنے کانوں میں یاسین آواز سنائی دی۔ میری روح اچانک کانپ سی گئی کہ اس اندھیری جگہ پر جہاں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، وہاں پر میرا نام کس نے لیا؟ اور وہ آواز اس طرح کی تھی جیسے 3-4 لوگوں کی آواز مکس ہو کر آ رہی ہو۔ میں اس ڈر اور خوف کے عالم میں اس آواز کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے قبرستان سے آواز آئی۔ آواز ایسی تھی کہ جیسے قبرستان میں کوئی زمین کھود رہا ہو۔ آواز بہت زیادہ واضح آ رہی تھی۔ میں نے اپنے ڈر پہ قابو پایا، میں نے اپنی ٹارچ لائٹ اٹھائی اور میں واپس قبرستان کی طرف چلنے لگا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ کوئی انسان ہوگا تو میں اس کا وہ حال کروں گا کہ زندگی بھر تک یاد رکھے گا، کیونکہ اسی وجہ سے میں کل رات سے ڈر میں مبتلا تھا۔ میں قبرستان کے دروازے میں داخل ہوا۔ میں نے چاروں طرف ٹارچ ماری، لیکن مجھے کہیں بھی کچھ نظر نہیں آیا، لیکن وہ آواز باقاعدہ میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں قبرستان میں ہلکے ہلکے قدم لے کر آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ آواز تلاش کرتے ہوئے میری ٹارچ ایک قبر پر پڑی جو بالکل تازہ تھی، جیسے آج ہی کسی نے اس کے اندر مردہ دفن کیا ہو۔ وہ قبر کسی بچے کی تھی، زیادہ بڑی قبر نہیں تھی۔ میں ڈر اور خوف کے عالم میں اس قبر کا معائنہ کرنے لگا۔ میرے ذہن میں 10,000 قسم کے سوال چل رہے تھے۔ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ رکھتے ہی میرے جسم میں ایک تھر تھری سی دوڑ گئی، میری ریڑھ کی ہڈی تک سن ہو گئی۔ میں اپنا جسم اکڑا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ کیا خوف اس وقت میرے ذہن پہ تھا، میں آپ کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، بالکل اندھیرا گپ سناٹا اور وہی ویران قبریں۔ وحشت اتنی تھی کہ میرا پورا جسم پسینے میں تر تھا۔ مجھے میرے پیروں میں جان ختم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں مجھ سے ہلائے بھی نہیں جا رہے تھے۔ میں خوف کے عالم میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے میرے کان میں دھیمی آواز میں کہا، یاسین ادھر دیکھو۔ میں نے فوراً پلٹ کے پیچھے دیکھا، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے ہلکی آواز میں کہا، کون ہے ادھر؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ میں چاروں طرف ٹارچ مار رہا تھا، لیکن کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ ایک ذات وہاں پہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، نہ کوئی جانور، نہ کوئی انسان۔ وہ کیا مخلوق تھی میں سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا، لیکن میرا دل اور میرا ذہن خوف کے مارے بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار تھے۔
جب میں قبرستان میں داخل ہوا تھا تو میں اس آواز کو ڈھونڈ رہا تھا جو آواز مجھے کھودنے کی آ رہی تھی۔ اس آواز کو ڈھونڈتے وقت مجھے یہ خیال بھی نہیں رہا کہ میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان کے بہت آگے پہنچ چکا ہوں۔ اندھیرا اور ویرانیت اتنی تھی کہ مجھے اب واپسی کا راستہ بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں کس جگہ سے آیا اور کس جگہ نکلنا ہے، اور وہ کھودنے کی آواز مجھے لگاتار آ رہی تھی۔ میں نے بہت زور سے چیخ ماری، کون ہے ادھر؟ سامنے آؤ۔ جیسے ہی میں نے چیخ کر بولا، وہ کھودنے کی آواز بالکل بند ہو گئی۔ قبرستان میں بالکل سناٹا چھا گیا۔ میری سانسیں خوف کے مارے بہت زیادہ تیز چل رہی تھی۔ قبرستان میں اس قدر سناٹا تھا کہ مجھے اپنے قدموں کی آواز بھی آ رہی تھی کہ اگر میں ایک قدم بھی بڑھاتا ہوں تو مجھے اس کی آواز اپنے کانوں میں آ رہی تھی۔ اس قدر ویرانیت، اس قدر خاموش قبرستان۔ تقریباً تھوڑی دیر کے بعد میں اسی سکتے کے عالم میں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اچانک اپنے پیچھے سے آواز آئی، انکل۔ میں نے ڈر کے مارے پیچھے دیکھا تو جو میں نے دیکھا، میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ میرے سامنے وہی بچہ کھڑا تھا جو مجھے ایک دن پہلے نظر آیا تھا۔ وہ بچہ بالکل بغیر کپڑوں کے تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل کالی سیاہ تھی۔ اس نے مجھے روتے ہوئے کہا، انکل آپ مجھے گھر تک چھوڑ دو، مجھے یہاں بہت ڈر لگتا ہے، مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو۔ میں چیخ مار کر پیچھے کی طرف بھاگا۔ وہ بچہ میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ اس قدر خوف تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا میں کہاں بھاگ رہا ہوں، بس میں بھاگے جا رہا تھا۔ بھاگتے بھاگتے میں اچانک بے ہوشی کے عالم میں چلا گیا اور وہیں زمین پر گر گیا۔ تقریباً اگلے دن دوپہر کو میں وہیں کے لوگوں کو قبرستان میں بے ہوش پایا گیا۔ میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ پورے 2 دن بے ہوش رہنے کے بعد مجھے ہوش آیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو مجھ سے سارا واقعہ پوچھا گیا کہ میں وہاں کیوں پہنچا تھا۔ میں اپنی زبان سے سب کچھ بیان کرنا چاہتا تھا مگر میری آواز ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں جب بھی کچھ بولنے کی کوشش کرتا، ایسا لگتا کہ جیسے کسی نے میرا گلا دبوچا ہوا ہے۔ میری زبان کھل ہی نہیں پا رہی تھی۔ میری حالت سے پریشان ہو کر میرے گھر والوں نے مسجد کے امام کو بلایا۔ امام صاحب نے مجھے دیکھا اور میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر مجھ پر دم کیا۔ دم کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد میری آواز بالکل بحال ہو گئی۔ امام صاحب نے مجھ سے تمام واقعہ پوچھا۔ میں نے ان کو شروع سے لے کر آخر تک جو میں نے دیکھا اور سنا تھا، میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ امام صاحب نے مجھے بتایا کہ قبرستان میں کچھ لاوارث لاشیں بھی ہوتی ہیں جو بغیر غسل اور بغیر نماز کے دفن کر دی جاتی ہیں، اور کچھ بے موت ماری جاتی ہیں۔ اس وجہ سے بھی وہاں پر اس طرح کے افراد پائے جاتے ہیں۔ امام صاحب نے مجھے پوری بات تو نہیں بتائی، لیکن امام صاحب نے کہا بس پریشان نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ سب صحیح ہو جائے گا۔ اس رات میں ڈیوٹی پر نہیں گیا، میں اپنے گھر پر آرام کر رہا تھا۔ لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب اس قدر ڈراؤنا تھا، میں اندر تک خوف کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں ایک قبر میں لیٹا ہوا ہوں اور کچھ لوگ مجھ پر مٹی ڈال رہے ہیں۔ ان لوگوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ہر کسی کا چہرہ اسی سفید کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ کسی کا بھی چہرہ پورا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بہت زور زور سے چلایا کہ مجھ پر مٹی کیوں ڈال رہے ہو۔ میں نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا جسم باندھ دیا ہو۔ وہ لوگ لگاتار مجھ پر مٹی ڈالے جا رہے تھے۔ اچانک میں چیختا ہوا نیند سے اٹھا۔ میں اس قدر خوف کا شکار تھا، اس قدر مجھے خوف آ رہا تھا کہ میرے پورے کپڑے پسینے میں تر تھے۔ اگلے دن میں نے یہ واقعہ امام صاحب کو بتایا کہ مجھے اس طرح کا خواب آیا ہے۔ امام صاحب نے مجھے کہا کہ وہ جو بھی چیز ہے یا وہ جو بھی سایہ ہے، اس کا اثر تمہارے اوپر ہو رہا ہے۔ تم پریشان مت ہو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ ہم پوری کوشش کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس خواب کے بعد مانو جیسے میری نیند ہی اڑ گئی ہو۔ میں اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی آنکھ بند کرتا تو مجھے اسی طرح کے ڈراؤنے خواب آتے۔
تقریباً 1 مہینہ میرا علاج چلا۔ 1 مہینے بعد میں بالکل ریکور ہوا۔ اس واقعے کے بعد میں نے وہاں سے جاب چھوڑ دی۔ آج 6 سال گزرنے کے باوجود بھی مجھے قبرستان سے ویسا ہی خوف آتا ہے جیسا اس رات آ رہا تھا۔ آج اس واقعے کو تقریباً 6 سال گزر گئے، لیکن آج بھی میں اس خوف کو اپنے ذہن سے نہیں نکال سکا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس طرح کے حادثات سے بالکل محفوظ رکھے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ایک پوری اسرار اور خوفناک کہانی جو ہمارے بھائی نے ہم سے شیئر کی۔ یہ واقعہ واقعی بہت زیادہ خوفناک تھا۔ یہ جگہ ایسی ہے کہ نارملی بھی انسان اگر اس کے پاس سے گزرے رات کے وقت تو خوف میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ پاک اس حادثے سے ہر انسان کو محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرینڈ اور فیملی سرکل میں ضرور شیئر کریے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی ایسے ہی کوئی خوفناک اور پراسرار کہانی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ نمبر پر ہمیں شیئر کر دیں۔ ہم آپ کی اسٹوری آپ کے نام کے کریڈٹ کے ساتھ ہی اپنے چینل پر چلا دیں گے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری میں۔ اللہ حافظ۔